مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی، اس میں قرض کی ادائیگی کے لیے بہت زیادہ تاکید فرمائی کہ اگر کسی پہ قرض ہے تو اسے چاہیے کہ کوشش کرے جلد از جلد قرض کی ادائیگی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرما دے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھانے لگے تو آپ کے علم میں لایا گیا کہ اس شخص پہ کچھ قرض تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹے اور آپ نے تاکید فرمائی کہ کون اس کی قرض کی ادائیگی کرے گا۔ چنانچہ جب ان کی قرض کی ادائیگی کر دی گئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو اس لیے جس شخص کو سہولت ہو سکے تو جلد از جلد قرض کی ادائیگی کا بندوبست کرے۔ اگر کوئی مقروض اس کے لیے قرض ادائیگی کے اسباب میسر ہو جائیں اور اس کے باوجود وہ قرض نہ لوٹائے، واپس نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا کہ وہ ظالم ہے۔ اسے سہولت کے باوجود اس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے میسر تھا، لیکن وہ اس کے باوجود قرض ادا نہیں کر رہا، تو وہ ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی کو سہولت ہو تو وہ جلد از جلد قرض کی ادائیگی کا بندوبست کرے۔ ایک وظیفہ جو کہ قرض کی ادائیگی میں آسانی کے لیے ہے اور بہت زیادہ مجرب ہے، جو شخص بھی مقروض ہو اسے چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ ضرور کرے، اور مقروض نہ بھی ہو پھر بھی یہ وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ قرض سے بچاتے رہیں گے۔ قرض میں وہ کبھی بھی نہیں آئے گا، اسے قرض کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرضے سے بچاتے رہیں گے۔ اور اگر کسی پہ قرضہ ہے تو وہ یہ عمل کرے، اللہ اس کی قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ 3 نمازیں جن کے بعد سنتیں اور نوافل پڑھے جاتے ہیں، ظہر، مغرب اور عشاء، ان تینوں نمازوں کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھنی ہے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ قریش اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملاتے ہیں، وہاں پہ پہلی رکعت میں سورہ قریش پڑھیں گے 1 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے جہاں پہ یہ 2 نوافل ادا کیے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ یہ 3 نمازیں میں نے بتائیں، ظہر، مغرب اور عشاء، یعنی وہ 3 نمازیں جن کے بعد سنتیں اور نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ ان تینوں نمازوں کے بعد 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ حاجت کے ان 2 نوافل میں پہلی رکعت میں سورہ قریش پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور ان نوافل کے پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے جہاں پہ یہ نوافل ادا کیے ہیں، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے سورہ قریش 21 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ دعا کا طریقہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ دعا میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا کریں، اور دعا کے اخیر میں پھر درود شریف پڑھیں، تو اس سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یقینی ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اس کا آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو سورہ یہ حاجت کے نوافل پڑھنے کے بعد سورہ قریش پہلی رکعت میں، سورہ اخلاص دوسری رکعت میں،
اور پھر 21 مرتبہ سورہ قریش وہیں بیٹھے بیٹھے ادا کریں، پڑھیں اور دعا کریں۔ جو شخص اس کا اہتمام کرے گا 4 ماہ تک، وظیفہ تھوڑا سا لمبا ضرور ہے، 4 ماہ تک جو شخص اس کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے بہترین اسباب مہیا فرما دیں گے۔ اور اگر یہ شخص مقروض نہیں تھا پھر بھی اس نے یہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے مقروض ہونے سے بچا لیں گے، یہ زندگی میں کبھی مقروض نہیں ہوگا۔ اس لیے ان اعمال کا اہتمام کریں، بہت ہی زیادہ مجرب وظیفہ ہے۔ جو شخص یہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرض کی ادائیگی میں آسانی بھی اس کے لیے کر دیں گے اور آئندہ کے لیے قرض سے بچائیں گے بھی۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔